اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک جو ہمارا آج ہے وہ ہے انڈسٹریل سوسائٹی اینڈ سوشل چینج۔ جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ ہے دا اسٹیج آف سوشل چینج۔ اس میں ہم نے کل پڑھا تھا لبرلز، ریڈیکلز اینڈ کنزرویٹیوز۔ لبرلز یہ ایک گروپ ہے، اسی طریقے سے ریڈیکلز یہ بھی ایک گروپ ہے، اور اسی طریقے سے کنزرویٹیوز یہ بھی ایک گروپ ہے جن کی اپنی اپنی پہچان ہے۔ تو آج جو ہم بات کریں گے کہ انڈسٹریل ریولوشن جو آ رہا، انڈسٹریل ریولوشن، انڈسٹریل سوسائٹی اینڈ سوشل چینج۔ جو فرنچ ریولوشن کے بعد تبدیلیاں آئی تو اس کے بعد یہ تبدیلیاں جو ہے یورپ میں اور پوری دنیا میں اس نے کیسی تبدیلیاں لائی۔ تو ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اب ایک اور تبدیلی جو آ رہی تھی وہ تھی انڈسٹریل سوسائٹی۔ اب انڈسٹریل سوسائٹی تو اس کو بھی تھوڑا چینج ہونے جا رہا تھا۔ اب انڈسٹریل سوسائٹی جو تیار ہو رہی تھی، انڈسٹریل جو آیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں بھی تھوڑی تبدیلیاں آنے شروع ہو گئی۔ تو جہاں تک اس نیو پولیٹیکل ٹرینڈ کا تعلق تھا، اب ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا، نیو ٹائمز۔ تو اس میں کیا تھا کہ اس میں مثال کے طور اگر آپ دیکھیں گے تو ہم کہیں گے بہت دور سے دکھائی دے رہی تھی کہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ تبدیلیاں سوشل ہو، چاہے وہ تبدیلیاں اکنامیکل ہو۔ تو اسی طریقے سے بہت اس جو انڈسٹری جو ہے دن بدن بڑھتی گئی تو نئے نئے سٹیز، نئے نئے شہر جو ہے وہ تبدیل ہوتے گئے، اور وہ نئے نئے انڈسٹریل زونز ڈیولپ ہوتے گئے، نئے نئے انڈسٹریل زونز جو ہے وہ کھڑے ہوتے گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے کہ ایکسپینڈ ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پر ہم لے لیں گے ریلویز ایکسپینڈ ہو رہا تھا، انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ بڑے بڑے کارخانے سامنے آنے لگے۔ تو انڈسٹریلائزیشن جو تھا اس نے اب کیا کیا، اس انڈسٹریلائزیشن کی جب یہ مشینوں کا جو ایک جال سا بچھا ہوا تھا، ایک ایسی نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی، تو اس نے سارے مرد عورت بچوں ان کو سبوں کو کہاں دھکیلا، فیکٹریز کی طرف۔ تو وہ سب کام میں لگے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ حالانکہ اس وقت جو کنڈیشنز تھی، کام مثال کے طور پر کام کرنے کا جو ٹائمنگ تھا وہ زیادہ تھا، اور جو کام کرنے کا جو ٹائم تھا وہ زیادہ تھا، تو اس کے علاوہ جو مثال کے طور پر اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ویجز جو دیے جا رہے تھے کم تھی، ان امپلائمنٹ ایٹ دا پیک تھی جو اس وقت بالکل کامن تھی اس وقت۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریز تھی، ان کی انڈسٹریل مٹیریل کی ان کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ لوگ اتنے مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ لوگ اتنے ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے تھے کہ وہ سمجھ پائیں گے یہ انڈسٹریل، وہ زیادہ تر ہینڈ میڈ جو مٹیریل تھے ان کی طرف زیادہ تر ابھی راغب تھے۔ تو ان چیزوں نے کیا کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پرابلمز تھے، ہاؤسنگ کی پرابلمز تھی، سینیٹیشن کی پرابلمز تھی، اور بھی جو حالانکہ شہر تو بڑھتے گئے، ٹاؤنز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں میں جو مثال کے طور پر لے لیں گے کہ سینیٹیشن پرابلم، ہاؤسنگ پرابلم، لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، پانی یا ادر جو مٹیریل تھے وہ نہیں تھے، مثال کے طور پر کس کے لیے، تاکہ وہ آگے جو ہے اپنے آپ کو سوسائٹی جا رہی تھی۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ یہ جو پرابلمز اب آ رہے تھے انڈسٹریل ورکرز کو، چاہے وہ ہاؤسنگ کی پرابلم ہو، چاہے وہ سینیٹیشن پرابلمز ہے، اور بھی کچھ پرابلمز ہے، تو ان کی سمادھان، ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے جو لیبرلز تھے، ریڈیکلز تھے یا کنزرویٹیو جو تھے، حالانکہ کنزرویٹیوز تو ٹوٹس کے اگینسٹ وہ زیادہ تر چینج نہیں چاہتے تھے، تو ریڈیکلز اور جو لیبرلز تھے وہ اس کے بارے میں سوچ رہے تھے ہم ان کا حل کیسے نکالیں گے۔ تو جہاں تک اس انڈسٹریل سیکٹر کا تعلق تھا، تو یہ جو پراپرٹی تھی، جو انڈسٹریز جو زیادہ تر تھی وہ ان کی پرائیویٹ پراپرٹی تھی، اور لیبرلز اور ریڈیکلز ہیں وہ بھی اس میں جو یہ نئے گروپ آ رہے تھے ان کی بھی اپنی مثال کے طور پر پراپرٹیز تھی، اونرز تھے بہت سارے، اور امپلائیز بھی تھے۔ تو ان کے انہوں نے کہا کہ جو ہم ان انڈسٹریز کے ذریعے جو ہے ہم بہت سارے ویلتھ جو ہے حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ اس کو انکریج کر رہے تھے، اس انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو، کیونکہ اس سے جو ہیلتھ جو ہے، اس سے جو ویلتھ جو ہے وہ انکریز ڈیمینڈر ہو رہی تھی۔ تو لیکن جو اس کے بینیفٹس تھے جو ورک فورس کنٹری میں تھا، تو وہ جو ہے
اب ان کو دھیرے دھیرے چونکہ یہ مشینز تھی، ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ایسے ان ایجوکیٹڈ پیپل تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایجوکیشن بھی ہو، جو ورک فورس جو ہے اس میں کام کرتا ہوگا وہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے یہ بھی تھا ایک ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا جو پرانے جو مثال کے طور پر گورنمنٹس تھی، جو پرانے آلریڈی وہاں پہ تھے، مثال اولڈ ایرسٹوکریسیز جو تھی، وہ کیا تھے، وہ بائی برتھ یہ چاہتے تھے کہ وہ اس کے خلاف تھے، ان مشینوں کے خلاف تھے. وہ چاہتے تھے کہ نہیں، جو انڈیویجول جو ہے، یہ انڈیویجول ایفورٹ جو ہے وہ اس کے خلاف ٹوٹل تھے. وہ لیبر انٹرپرائز کر کے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو انڈیویجولز ہیں ان کو فریڈم دیا جائے، ان کو آزادی دی جائے، ان کو آزاد رکھا جائے. جو غریب تھے وہ مزدوری کر سکے ان انڈسٹریل سیکٹرس میں، تاکہ وہ اپنے جو ہے اس کے علاوہ جو کیپٹل اپنے جو ہے وہ جو وہاں پہ جو پرائیویٹ پرسنز ہے وہ اپنے کیپٹلس کا استعمال کر کے اپنے لیے کچھ مثال کے طور پر نئے کارخانس آپریٹ کریں وداؤٹ ریسٹرنٹ، یعنی جن پہ کوئی قابو نہ ہو، جن پہ کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہ ہو. تو وہ ایسا نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایسا سسٹم نہ ڈیولپ ہو جائے. وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ دنیا میں ورکنگ مین اینڈ وومن جو ہے وہ ان کو مثال کے طور پر کیا رکھتے تھے کہ وہ کن کے پیچھے گھومیں، لبرلز یا ریڈیکلز کے پیچھے گھومیں. 19th سینچری کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ جو اولڈ ایڈیکریسی تھی، they were totally opposite to this private entrepreneurship, and they were totally opposite to the workforce. They were totally opposite to the power. They don't want that such industrial development should be occurred. They were saying that this will lead to the problem, and they were also opposing the pointers that they don't want any type of changes, that the women and men they should round around, they should move around, they should relate around ریڈیکلز اینڈ لیبرلز. تو یہ ان کی ایک چیز وہ چاہتے تھے کہ نہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے گروپ کا بھی وجود سامنے آیا، دیٹ از نیشنلسٹس. اب سب نیشنلسٹس، لیبرلز، ریڈیکلز یہ چاہتے تھے کہ جو 1815 میں جو مثال کے طور پر جو نیپولین نے وہ آئیڈیا چھوڑ کے گیا تھا وہ 1815 میں، تو اس چاہتے تھے کہ اس سسٹم کو ختم کیا جائے. فرانس میں بھی، اٹلی، جرمنی، ریشیا، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر کے نیشنلسٹ اب ٹاک وہ کہتے ہیں کہ اب نئی چینج ہونے چاہیے. تو وہاں پہ ہمیں ایسے ملکوں کو تیار کرنا چاہیے جہاں پہ ہر ایک سٹیزن کو ایکول رائٹس ہونے چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو ایکول رائٹس ہونے چاہیے. تو جس کے لیے اگر ہم پڑھیں گے، جو ہمیں 10th میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک جس کا نام تھا جوزف میزنی. تو جوزف میزنی جو ہے بالکل ایٹنسٹ ہیں. وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ جو مثال کے طور پر وہ اٹلی میں یہ چاہتے تھے کہ نیشنلسٹ بھی جو ہے اس طریقے سے ہمیں حاصل کر سکیں. اس طریقے سے انڈیا والے بھی جو ہے، تو اس طریقے سے جو مثال کے طور ہم بات کر رہے تھے کہ انڈسٹریل سوسائٹی اینڈ سوشل چینج تھی. تو یہ سوشل چینج، اب یہ چینجز جو آ رہے تھے، اور جو یہ پرائیویٹ اونرشپ کی سے چینج ہو کر اب کسی طرف آ رہے تھے، سوشل چینج کی طرف آ رہے تھے. تو یہ سوشل چینج جو ہے اب یہ کمنگ آف سوشل، اس کو ہم کہتے ہیں سوشلزم، یا سوشل چینج جو ہے سوشلزم کے. تو یہ پرائیویٹ اونرشپ کا اپوزٹ جو ہے دیٹ از سوشل سوسائٹی، وائر دا پراپرٹی از بی کنٹرول بائی دا سوسائٹی. تو ایسے جو ہے یہ اب کس کی طرف جا رہا تھا؟ یہ اب یورپ کی طرف آ رہا تھا. تو اس کے جو ہے جو یہاں پہ سوسائٹی تھے، فار ریجن وزٹ جو سوسائٹی کے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسی سوسائٹی تیار کریں جس کی جو بیسک پرنسپل ہو، کن پہ بنیاد پہ ہو، وہ سوشلزم پہ ہو. تو اس طرح سے مڈ 19th سینچری میں اگر یورپ میں دیکھا جائے تو سوشلزم نے ایک آپ کہیں گے اپنی مضبوطی، یا اپنی مثال کے طور پر ہم مضبوط سمت میں جا رہا تھا یورپ میں، کہ جو لوگ تھے they were moving towards the socialism. اینڈ اس نے سوشلزم میں اپنی طرح زبردست اٹریکشن کی ہوئی تھی کہ وائڈ سیپریٹ اٹینشن جس کو ہم کہیں گے اپنی طرف اٹریکٹ کیے ہوئے تھے. تو سوشلسٹس کا جو ہے، تو سوشلسٹس کا مقصد کیا تھا؟ وہ سوشلسٹ آپ ایسے سمجھو کہ they were totally opposite the private property. وہ ایک انڈیویجول مطلب ایک ہم پراپرٹی جس کا حق کون رکھتا ہو؟ ایک پرائیویٹ پرسن نہیں. وہ چاہتے تھے کہ جو بھی پراپرٹی ہو اس کا حق جو ہے ایک سوسائٹی کو ملنا چاہیے. مثال کے طور پر وہ چاہتے تھے کہ اس کے جو، کیونکہ ان کے حساب سے سوسائٹی جو ہے دیٹ شوڈ بی دا اونر آف دا پراپرٹی، ناٹ این انڈیویجول. تو ان کی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی جڑیں ہیں، جو بھی مثال کے طور پر پرابلمس ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے اگر آپ نے یہ دیکھیں گے تو وہ سارے کے سارے جو پرابلمس ہے بیکاز آف دا پراپرٹی. اور اگر اس وقت جو آپ سوشل ایولز دیکھیں گے سارے اس وقت کے علاقے میں، تو اس وقت کے ملک میں، تو جو بنیاد تھی ان کی وہ ساری اس پراپرٹی کی وجہ سے تھی. تو وہ کہیں کہ انڈیویجول پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے کچھ پرسنل اس پہ مطلب
قابض ہو چکے ہیں، یہ جو پراپرٹی یہ سوسائٹی کی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ پرائیویٹ پراپرٹی میں اس وقت سم پرسنز جو ہے وہ پرسنل گینز حاصل کرتے ہیں، جو میجارٹی آف دا پیپل ہے ان کو اس میں شیئر نہیں ملتا ہے، تو وہ اس طریقے سے سوچتے تھے، وہ سوچتے ہیں کہ اف سوسائٹی ایز اے ہول رادر دین اے سنگل انڈیویجول کنٹرول آل کنٹرول پراپرٹی مور اٹینشن وڈ بی پیڈ ٹو دا کولیکٹیو سوشل انٹرسٹ، یہ ان کا پوائنٹ تھا۔ مثال کے طور پر اگر ساری سوسائٹی اس کو کنٹرول کرے تو ایک موٹیو ہوتا ہے، ایک سوشل انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اس سے حاصل ہوگا۔ اگر ایک اکیلا انسان کرے گا پرائیویٹ پراپرٹی اس کے تو پھر وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ جو سوشلسٹس تھے ان کا جو مثال کے طور پر ایک اور آئیڈیا بھی تھا کہ یہ مثال ہم کہیں گے سوشلزم کا دوسرا جو ہے نے کہا کہ کوآپریٹیو، ایک کوآپریٹیو کے تحت، یعنی کہ ناٹ اے سنگل پرسن بٹ اے کوآپریٹیو، اے گروپ آف پیپل شوڈ کوآرڈینیٹ، گروپ آف پیپل شوڈ اون اے پراپرٹی، تاکہ اس سے بھی جو ہے جس میں اگر ہم دیکھیں گے تو وہ چاہتے تھے کہ انڈیویجول جو ہے پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ انڈیویجولی نہیں ہونی چاہیے، وہ کوآپریٹیو ہونی چاہیے، ایک گروپ آف پیپل ہونی چاہیے، اس میں انوالو ہونی چاہیے۔ یہ بھی ان کا آئیڈیا تھا، جیسے روبرٹ اوون کا آئیڈیا تھا، اسی طریقے سے اور بھی لوئس بیلنس تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ کوآپریٹو سسٹم ہو، تاکہ یہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے جس میں پرائیویٹ پراپرٹی ہے یہ بالکل ٹوٹلی دس از اے ٹوٹلی، مثال کو تو ہم کہیں گے وہ اس کو چاہتے تھے کہ اس کو ریپلیس کرے، کس کے ذریعے ریپلیس کرے؟ کوآپریٹو سوسائٹی کے ذریعے۔ اس کے علاوہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو کوآپریٹیوز ہے تو وہ اس میں جو لوگ ہیں کہ یہ جو پروڈیوس گڈس جو ہم انڈسٹریز میں تیار کرتے ہیں اینڈ جو ہم اس میں سے نفع کماتے ہیں، پروفٹ جو ہم اس میں کماتے ہیں، دیٹ شوڈ ناٹ بی پراپرٹی آف اے سنگل پرسن، وہ ایک اس سنگل پرسن کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ سارے اس سوسائٹی کے ممبر جو بھی اس میں ممبرز ہے، چاہے وہ ورک فورس کا کوئی بھی ہو، ان سب میں بانٹ دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے کارل مارکس جو تھا، کارل مارکس تو یہ دنیا کو سبوں کو پتہ ہے کہ وہ بہت بڑے مثال کو سوشلسٹ بھی تھے اور بہت بڑے مثال فلاسفر بھی تھے۔ تو اس نے 1818 سے 1883 تک جو ہم بات کریں گے تو اس تک، یا اور بھی ہے فیڈرچ اینجلز جو تھی وہ بھی، تو انہوں نے نئے آئیڈیاز ایڈ کیے کہ اس میں باڈی آف دا آرگومنٹس میں، تو انہوں نے کہا کہ مارکس آرگیوڈ دیٹ انڈسٹریل سوسائٹی واز کیپٹلسٹ اونڈ دا کیپٹل انویسٹمنٹ ان فیکٹریز اینڈ دا پروفٹ آف کیپٹلسٹ واز پروڈیوسڈ بائی ورکرز۔ بالکل اس کی سیدھی سادی بات تھی کہ کارل مارکس جو کہتا تھا، مارکس کہ اگر آپ دیکھیں گے ایک انڈسٹری میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہیں ورک فورس، جو وہاں پہ کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں، تو اگر وہ اپنا محنت پسینہ کر کے ان کے لیے مثال کے طور پر بہت ساری محنت کر کے وہ پیسے وہاں پہ کماتے ہیں، تو جو سارا فائدہ ہے وہ مثال کے طور پر ایک اس کا اونر لیتا ہے، جو غریب مطلب جو ورک فورس وہاں پہ ہوتے ہیں ان میں یہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہے، دس از ٹوٹلی این انجسٹس، اس طریقے سے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی اس میں مثال ہم پروفٹس حاصل کریں دیٹ شوڈ بی کنٹرول بائی دا سوسائٹی، جو اس میں رہنے وہاں کے لوگ جو ہے اس کا بینیفٹ سب لوگوں کو ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ورکرس کی کنڈیشن ہے وہ تو کبھی امپروو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ جو پروفٹ وہاں پہ حاصل ہوتا ہے دیٹ از بینگ ایکومولیٹڈ بائی دا پرائیویٹ کیپٹلسٹ، وہ کچھ پرسنز ہیں جن کی اپنی پراپرٹی ہے، وہ وہاں پہ جو نفع جو ہے وہ پروفٹ جو وہاں پہ حاصل کرتے ہیں وہ سارے کا سارا اپنے لیے حاصل کرتے ہیں۔ جو غریب طبقہ جو وہاں پہ مزدوری کرتا ہے ان کی کنڈیشنز نہ کبھی تبدیل ہوئی ہے نہ کبھی تبدیل ہوگی، اگر ایسے پیٹرن کو ہم آگے بھی بڑھنے دیں گے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جو پروفٹس وہاں پہ حاصل کیے جاتے تھے، یہ پروفٹ جو ہے اٹ شوڈ بی ڈسٹریبیوٹڈ امانگ آل دا پرسن اینڈ اسپیشلی دا ورک فورس جو وہاں پہ ہوگا، ان کے درمیان یہ ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوا کہ یہ جو سوشلزم ہے، اب اس نے جو اس طریقے کے آئیڈیاز نے کیا کیا تو اس نے کہا کہ ایسی سوسائٹی تیار کی جائے جہاں پہ بالکل پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہو، وہاں پہ صرف سوشلسٹ سسٹم ایگزسٹ ہو، تو اس کے طریقے سے ایسی سوسائٹی کو ہم کہتے ہیں کمیونسٹ سوسائٹی، یعنی نیچرل سوسائٹی آف دا فیوچر، جہاں پہ مثال کے طور پر جس طریقے سے ایک سنگل پرسن کی پراپرٹی ہوتی ہے، اسی طریقے سے سوسائٹی کی پراپرٹی، یہ سارا جو پراپرٹی ہے یہ سوسائٹی کی ہے، یہ کسی سنگل پرسن کی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ایک نئی سوسائٹی کا آغاز ہوا، دیٹ از کمیونسٹ پارٹی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا سپورٹ جو سوشلزم کا جو یورپ میں تھے، جو ابھی آئیڈیاز جو آ رہے تھے فلاسفرز کے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز تھے، لیبر فورس جو تھے، تو انہوں نے اس کو مثال کے طور پر ان کی جو کنڈیشن وہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہے تھے، تو انہوں نے اس سوشلزم کے پیٹرن کو سمجھا، تو انہوں نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے سپورٹ فار سوشلزم سٹارٹ ہوا یورپ میں۔ تو یہاں پہ جو ہے 1870 سے لے کر تو ایک نئی انٹرنیشنل باڈی انہوں نے بنائی ورکرز فورس نے، اس باڈی کا نام تھا سیکنڈ انٹرنیشنل۔
تو سیکنڈ انٹرنیشنل جو تھے ورکر جو تھے انہوں نے ایک بڑی باڈی بنائی جو انٹرنیشنل لیول پہ تھا، اس کا نام تھا سیکنڈ انٹرنیشنل نیشنل. تو یہ انہیں ایک باڈی بنائی جو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرتا ہے فورس کو، اور جن کی مین فوکس تھی کہ دنیا میں اگر اسے کہتا ہے پرائیویٹ کیپٹلسٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے، ایک نئے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی جائے، ایک نئے سسٹم کو لایا جائے، دیٹ از دا سوشلزم. تو اس طریقے سے سوشلزم کے فیور میں سپورٹ چلتا گیا. تو اس کے علاوہ جو ورکرز تھے تو انٹرنیشنل لیول کے جو لوکل تھے، چاہے انگلینڈ میں ہو، جرمنی میں، انہوں نے چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنز بنائے، جن ایسوسیشنز نے مثال کے طور پر ان ورک فورس کی مثال کے طور پر ان کے پرنسپلز، ان کے جو کچھ بھی ہو، ان کو مد نظر رکھ کر وہاں کی سیاست میں بھی اپنا رول ادا جمانے لگے، کیونکہ انہوں نے ایسے ممبرس تیار کیے جن کی مثال کے طور اور انہوں نے خیال بھی رکھا ان ممبرس کا جن کی کنڈیشنز خراب ہوتی ہے، ڈسٹریس اینڈ ڈیمانڈیڈ ریڈکشن آف ورکنگ آورز. تو انہوں نے اس مثال کے طور جو دن بہ دن ورک کر رہے تھے، وہ زیادہ کام کر رہے تھے، تو ان کی جو ورک ٹائم تھے اس کو کم کیا جائے. اس کے علاوہ جو رائٹ ٹو ووٹ ہے ان کو وہ دیا جائے. اس کے علاوہ جرمنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی انہوں نے بنائی، جن نے پھر بعد میں الیکشن بھی جیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سب کچھ انہوں نے کیا. لیکن 1914 جب ورلڈ وار فرسٹ بھی ہوا اس کے بعد، تب تک ان کو یہ کامیابی نہیں ملی سوشلسٹ والوں کو کہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ یورپ میں بنائے. لیکن تب بھی حالانکہ ان کے فیچرس، ان باتوں کو سراہا جاتا تھا، لیکن تب بھی وہاں پہ جو گورنمنٹس تھے دیٹ از بینگ ریپرزینٹڈ بائی دا اسٹرانگ فگرس ان پارلیمنٹری پولیٹکس جو تھی وہی. تو لیجسلیشن بھی تھی ان کی گورنمنٹس جو تھی کنٹینیوڈ بائی دا کنزرویٹیو، لبرلز اینڈ ریڈیکلز. حالانکہ سوشلزم والوں نے بہت کوشش کی تھی، لیکن تب بھی جو گورنمنٹس ہے ان کو رن کون کرتے تھے؟ ان کو رن تب بھی گورنمنٹس کو کون رن کرتے تھے؟ کنزرویٹیوز، لبرلز، ریڈیکلز، یہی ان کو رن کرتے تھے. تو یہ تو ہوئی آج ہماری بات جو ہے ایج آف سوشل چینج کی. تو یہاں تک جو آج ہم نے کمپلیٹ کیا. تو انشاءاللہ جو کل ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ریشین ریولوشن کا. تو ریشین ریولوشن انشاءاللہ ہم صبح پڑھیں گے کہ ریشین ریولوشن کی بنیاد کیسے ہوئی، کیا ہوا، کیا ایونٹس کیا ہوئے. تو یہ انشاءاللہ ہم صبح جو ہے ہمارا نیا ٹاپک ہوگا دیٹ از ریلیشن. تو جو ہم انشاءاللہ صبح زندگی رہی تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا